مسعود فاروقی صاحب وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے جو بالکل ڈیٹرائٹ کے ساتھ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بعد جو سب سے بڑی عرب آبادی ہے وہ امریکہ میں ڈیئر بورن، اور یہ جو علاقہ ہے تو اس علاقے سے چونکہ مسعود بھائی وہیں رہے، وہیں جو ہے کہ وہ مصروفیت رہی، تو یہ اس وقت لڑکے اپنی جاب تو کر ہی رہے تھے فورڈ کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو ٹائمز جو امریکہ میں ایک اخبار اس سے بھی وابستہ تھے، تو وہ چونکہ پورے امریکہ میں پڑھا جاتا تھا، ظاہر وہاں جو ہماری دیسی کمیونٹی یا پاکستانی کمیونٹی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ عام طور پر انہی اخبارات کی وساطت سے پورے امریکہ میں کیلیفورنیا سے لے کر نیو یارک تک کو ملتی تھی، تو وہاں انہی دنوں میں اسی کمیونٹی نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ اپنے دست تعاون دراز کیا، اور یوں پھر مستقل جو ہے کہ ان سے ملاقاتیں، تو یہ میرا پہلا تعارف تو محمود فاروقی صاحب سے پہلے ہی مسعود فاروقی صاحب سے ہوا۔ محمود فاروقی صاحب کا تذکرہ میں نے مسلم سجاد مرحوم سے سنا کہ وہ بہرحال ایک ایسے فرد تھے کہ جو ان چیزوں کا ذوق رکھتے تھے، شوق تھے، چیزیں برآمد کرتے تھے، دریافت کرتے تھے دونوں، اور پھر اس کے بعد جہاں تک ممکن ہوتا تھا خود اپنا ادارہ چاہے وہ منشورات ہو، خواہ ترجمان القرآن ہو، اس کی وساطت سے ہوئی ہم جیسے لوگوں کو یہ موقع باہم پہنچاتے تھے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کون رہے ماضی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے وہ کتاب چھاپی رمضان کے چاند سے عید کے چاند تک، منشورات کے تحت جو رمضان سے متعلق ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، تو اس سے پھر پتہ لگا کہ محمود فاروقی صاحب، ان کا قلم اور ان کی تحریر کی تاثیر اور وہ جو ابلاغ کی ان کی جو قوت تھی، یعنی ظاہر ہے کہ ہم اب سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کتنے کم سے کم وقت میں اپنی بات کہنی ہے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 3-4 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے دیکھنے والا کہ مجھے آگے دیکھنی بھی ہے کہ نہیں دیکھنی چاہیے، اس کے بعد وہ کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے کہ 60 کے اشرے کے اندر میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کہ اس بات کو دیکھنا کہ ہمیں جو ہے کہ کم سے کم وقت کے اندر اپنے قاری کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے، اس کو جوڑے رکھنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کالم ان کے ہیں یا جو میں نے جو بھی تھوڑی سی تحریریں پڑھی ہیں مجھے محمود فاروقی صاحب کا ہوا، پھر اس کے بعد ظاہر جب تھوڑی معلومات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ظاہر ان کی شخصیت کی کئی جہتیں، اور میرا خیال ہے کہ شامی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور خود مسعود صاحب موجود ہیں، وہ بتا سکیں گے کہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ اچھا، عام طور پہ ایسے افراد کے جو ہم سے 50 سال 60 سال یا اس سے بھی پیچھے رہ گئے ہوں، تو ذرا دو ہی ذرائع ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، یا تو ان کے اپنی نسل کے اندر یا ان کی اپنی فیملی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو ان کی یاد کو تازہ کریں، ان کے کام کو محفوظ کریں، اور یا پھر ایسے ادارے ہوں کہ جو ادارے کم از کم جو ہے کہ ان چیزوں کو کہ جو نان ڈیجیٹل ایج کی چیزیں ہیں کہ جو بہرحال کہیں اخبارات کے صفحات کے اندر ہے یا لائبریریوں کی یا کتب خانوں کی زینت باہر نکل نہیں سکتی، تو یہ اداروں کا کام ہے، علمی اداروں کا، ادبی اداروں کا کام ہے، اور یہ اس پر کوئی افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت ہی جو ہے کہ بہت طاقتور روایت نہیں ہے ان دونوں کی۔ بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو اپنے آبا و اجداد کی چیز دیکھیں، وہ جو ہے نا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم اپنی کتابیں جو دیکھیں آبا کی ہے تو دل ہوتا ہے ایسی پارا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں تو ہماری ہیں، لیکن آج اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مغرب کے کتب خانوں کے اندر وہ زیادہ، میں نے جب ایک مرتبہ شاید یہ فیس بک کے مالک یا غالباً اسی طریقے سے کسی اس کے، تو اس نے جو کتابوں کی فہرست بنائی ہوئی تھی تو اس کے اندر اس نے امام غزالی کی کتاب کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ کتاب، وہ جو سی پارا والی بات ہے وہ بات ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو کاش ایسے یعنی وہ اہل علم کی نسل میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اپنے والدین یا اپنے آبا ان کی چیزوں کو نکالے اور نکال کر جو ہے کہ آج کے اس میں، اب یہ بڑا اچھا لگا مسعود بھائی نے جو کہ 2-3 دن سے ان سے ملاقات ہے، وہ کہہ رہے جی میری خواہش ہے میں تو وائس یعنی ان کی جو ہے کہ ریکارڈ کرواؤں یعنی یہ کتابیں تاکہ ان کو جو ہے کہ پڑھایا جائے، اور پھر ہم اس کو جو ہے کہ اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈال دیں گے تاکہ پھر یہ محفوظ رہ سکے اور اگلی نسلوں کے کام آ سکے۔ یہ وہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسے ادارے کہ وہ ادارے کے جو علمی ادارے ہیں، اگرچہ جتنا ذوق ہے یا شوق ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے اداروں کو پروموٹ بھی کریں۔ اس لحاظ سے میرا دائرہ علم و ادب جو ہے ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے جیسی تحصیل دی ہے۔ اس کا مجھے معلوم ہوا کہ مسعود صاحب آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم ایک چھوٹی تقریب کرتے ہیں۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں مجھے شامی صاحب کا کہ اپنی صحت کی خرابی اور مصروفیت دونوں کے باوجود انہوں نے اس تعلق کو بھی یاد رکھا اور ہماری بھی حوصلہ افزائی کی کہ اس کے لیے تشریف لائے ڈاکٹر فیض الدین ہاشمی صاحب، حالیہ سے تشریف لائے زیبا مغیرہ صاحب، احمد حاضر صدیقی صاحب خاص طور پر اسی پروگرام کے لیے اسلام آباد سے آئے اور کل ہی آ گئے تھے۔ تو میرا یہ اس سے یعنی یہ وہ چیزیں کہ جس سے ہمیں ایک دوسرے کو حوصلہ ہوتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی وہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں،
ظاہر بات ہے ایک کلچر بنانے کے لیے، ایک ایکو سسٹم بنانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. دائرہ علم ادب میں یہ معلوم ہے، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ادبی اطفال کے اوپر جو ہے کہ بہت اچھی کانفرنس کی ہے، شاید مقتدرہ کے تعاون سے اکاڈمی ادبیات، تو وہ 2-3 دن کی، تو میں اس کے پڑھتا رہا تو بہت یہ خوشی ہوئی کہ ظاہر ہے کہ یہ اس دور میں وہ لوگ ہیں کہ جو ہے کہ پورے جذبے کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس دائرے میں بچوں کے ادب دائرے کہ کون سا موضوع ہے. آج کل کتنے لوگ ہیں جو جس پر فوکس کر رہے ہیں، لیکن 2-3 دن انہوں نے اکادمی ادبیات کے تعاون سے دائرہ علم ادب نے یہ کام کیا ہے. ہم ان کا بھی جو ہے نا کہ ان کے وہ ہمارے محسن ہیں، ایسے ادارے ہمارے محسن ہیں، اور میں انہی جذبات کے ساتھ آپ سب کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہم کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ. یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کلپس کی صورت کے اندر یا ویسے بھی ہم ڈالیں گے تاکہ ہم دونوں کو استفادہ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ.